وأشد المعاقبين بالشدة والمحرمات ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول مولانا صاحب العصر والزمان أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم كتب اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ محمد نحل اللہ کے تعلیمات کے سامنے امامت رہبری اور اس کی ضرورت، اس کی مشکلات، اس عنوان سے ہمارا آج تیسرا سیشن ہے۔ قرآن کی آیت جو ہمارا سرمایہ کلام رہے گی ہمیشہ تمنا اللہ نسل پہ امامی قیامت کے دن ہمارے انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، شروع کریں گے آواز میں، اور یہ بات سامنے آتی نہیں آئے گی کہ امامت ایک ایسی منزل ہے کہ جس کو ہر انسان مومن یا مسلمان نے اپنی زندگی میں اس نظریے کو عملی بنانا ہے۔ قرآن کی آیت بھی اور رسول اللہ کی سورت بھی روشن میں امام زمانے الجاہلیہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جہنم کی موت ہوگا۔ اس پہ آپ سمجھتے ہیں بات ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد نہج البلاغہ سے ہم نے اب تک ان خطبات کو پڑھا تو ہفتے کے اندر اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ امام علیہ السلام نے جن لوگوں کا کوئی امام نہ ہو، قائد نہ ہو، رہبر رہنما نہ ہو، ان کو غافل قرار دیا، اور اس کے بھی نقصانات جو ہیں کہ اگر انسان نظام امامت کا فقط زبانی نام لیوا ہو، عملی طور پر امامت کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، تو اس کا ایک نقصان وہ امت کو ہے۔ جس طرح مسلم نے ابھی بغداد میں یمن پر حملہ کیا تو وہاں کا جو اجتماعی ماحول تھا، مسلمانوں کی زندگی تھی، اسے نقصان پہنچا۔ اور اس کی دوسری سائڈ خود امام رہبر ولی کے جو حاکم حق ہے اس کی جانب پڑتی کہ جب لوگوں نے اطاعت نہیں کی تو اس حاکم نے برحق کو لوگوں میں دشمنوں میں یہ سبکی اختیار کرنا پڑی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ہے جو شجاع لیکن تدبیر نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس لوگوں کو معاشرے کو چلانے کی جو فہم و فراست ہونی چاہیے وہ نہیں، دونوں طرف اس کا نتیجہ ہے۔ ان چیزوں میں ہم نے پڑھا امام علیہ السلام اسی وجہ سے کہ جب لوگ امامت کو سمجھ کر اس کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر امام جیسے امام برحق نے ان چیزوں کا اظہار کیا کہ کاش تمہاری اور ہماری آشنائی نہ ہوتی، یعنی پھر ان لوگوں کے ہونے سے کہ جو امام فقط عنوان امام مانتے ہیں، یعنی لفظی طور پر یا عقیدتی طور پر، عملی طور پر ساتھ نہیں ہوتے۔ نہج البلاغہ میں بڑے عملی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسی طرح کا پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا ہونا نہ ہونا ایک امام کے لیے برابر ہے، پھر تم ہو یا نہیں ہو تو فرق نہیں ہو، بلکہ برعکس ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر شاید وہ سب کی ایمان کو نہ اٹھانی پڑتی، لیکن تمہارے ہونے کی وجہ سے تم پر اعتماد کرتے ہوئے میدان میں آیا، اور جب میدان میں آیا تو تمہاری غیر عدم اطاعت کی وجہ سے، تمہاری سستی غفلت کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ سب کی برداشت کرنا پڑتا۔ یہ امام علیہ السلام کا درد ہے جو ہم نے اس میں پڑھا۔ آج جو خطبہ جس سے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے اندر ہم کیا چیز لیں گے؟ اس کے اندر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ حکومت اور امامت کی ضرورت کیوں ہے، یعنی امام کی نگاہ میں اگر حکومت اہم ہے، یہ بات ذہن میں ہمارے ساتھ رہے کہ امامت، ولایت، حکومت ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں، یعنی امام یا ولی خصوصاً ولایت کے باب میں رسول اللہ اپنے بعد جو چیز بنا کر گئے وہ ولی بنا کر گئے۔ ولی سے مراد وہی ہے کہ جو رسول اللہ کا اختیار تھا کہ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا الست اولی بکم من انفسکم، قیامت تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ حق آیا فقط معنویت کے میدان میں تھا، فقط روحانیت کی جنبے سے اس کا تعلق ہے، یا اس کا تعلق انسان کی زندگی سے؟ جواب اس کا بہت واضح ہے کہ اس کا تعلق
ہر پہلو میں تمہارا ولی ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں. تم نے نماز بھی اگر پڑھنی ہے تو مجھ سے سیکھنی ہے. تم نے اگر بازار میں بیٹھ کر تجارت کے اصول کے جو دنیاوی میٹر بظاہر نظر آتا ہے وہ بھی سیکھنا ہے تو تب بھی میں ولی ہوں. تم نے جنگ کے میدان میں اترنا ہے تب بھی میں ولی ہوں. تم نے صلح کرنی ہے تب بھی میں ولی ہوں. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تم میری ولایت سے باہر ہو. میری ولایت ایک خاص حد تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری ولایت تو بھی سلسلے میں اللہ کی ولایت کی عکاس ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. یا اس سے پہلے سورہ نساء کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت اللہ کی اور رسول اور اس کے رسول کی اور صاحبان ایمان کی. طول کی میں نے ہم نے پچھلے سنرس کیا تھا کہ ولایت ہے یہ طولی سلسلہ ہے، ورٹیکل ہے، ہاریزونٹل نہیں ہے. ہاریزونٹل نہیں ہے کہ امام علی کی ولایت اور خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت. افق پہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ برابر ہے. جب افق پہ رکھ دی جائے گی چیز اس کا مطلب برابری ہے. برابری کا مطلب یہ کہ کسی ایک کو بھی اٹھا لو، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. ورٹیکل کے اندر ایک دوسرے سے لنک ہے، اسپرنگ ہے، جڑی ہوئی ہے، علیحدگی نہیں ہے. ٹھیک ایسا وہی چیز امامت اور ولایت کی بحث کے اندر. ولایت یعنی حکومت یعنی اختیار. کس معنی میں اختیار؟ فقط زندگی کے مادری پہلوؤں کے اندر جس کو ہم ایک خاص تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کے باطنی پہلوؤں کے، انسانی جسم کے، انسان کی حیات کے. یہ ایسا نہیں ہے. زندگی کا ہر شعبہ ولی کی ولایت میں چلنا چاہیے، تب ولایت متحقق ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی آج جو گیپ ہے ہماری زندگیوں کے اندر وہ یہی گیپ ہے. ہم اپنی زندگیوں کے روحانی پہلوؤں کو ائمہ علیہ السلام سے، امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے جوڑتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا جو ظاہری پہلو ہے ہم اس کو ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے سائے میں لے کر نہیں چلتے. اسی لیے ہمارے تقسیم ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں مسائل ہیں. اسی لیے ہم پاکستان اور ہندوستان میں مخصوصاً جو شیعت ہے وہ تھوڑا کمزور اور ضعیف ہے، اس لیے کہ ہم نے ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ کیا. امام علی کی نگاہ میں حکومت کی اہمیت، امامت کی جو بحث ہے اس کے اندر کیوں امام علی بیان کر رہے ہیں کہ حکومت ہونی چاہیے، کیوں ایک امام کو حاکم ہونا چاہیے اور کس وجہ سے امام حاکم ہوتا ہے، اس کو خطبہ نمبر 33 میں بیان فرما رہے ہیں. اور اس کا جو بیان تھا وہ جب جنگ جمل کے لیے امام علی نکلے، جنگ جمل اس میں جب امام علی نکلے تو اس میں امام علی نے اس کو بیان کیا. عبداللہ ابن جو مشہور یہ وہ خطبہ ہے جس کو آپ ہمیشہ علماء خطبہ سے سنتے ہیں، آج اس کے الفاظ کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اس میں امام علی علیہ السلام نے انبیاء کی حکمت، بعثت انبیاء کی حکمت اور اپنے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اپنے مقابلے میں آنے والوں کی سرزنش کی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مقام ذیقار ایک جگہ ہے. جب میں مقام ذیقار میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا امام علی اپنا جوتا ٹانگ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کی سلائی کر رہے ہیں. مشہور واقعہ جو آپ ہم سب سنتے رہے ہمیشہ مجالس کے. امام علی نے بیان کیا، اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے اس وقت ٹانگ رہا ہوں. جوتا ہے پھر وہ بھی ایسا جو پھٹا ہوا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، بڑا جوتا نہیں ہے. تو جوتے کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے، اور پھر جوتا بھی پھٹا ہوا کہ جس کو ٹانگا جا رہا ہے. اس جوتے کی تمہاری نگاہ میں کیا اہمیت؟ نتیجے میں اپنے عباس نے بھی جواب دیا جو آپ میں سے ہم سب کا جواب ہو سکتا ہے کہ مولا اس کی کیا قیمت ہوگی. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب تو یعنی نیا تھا تو شاید قیمت تھی، شاید لائف ہوتی ہے تو قیمت ہوتی ہے. اب تو یہ پاؤں میں آ کے اتنا گھس گیا کہ ٹانگا جا رہا ہے، پھٹ گیا ہے، کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے کہا مولا کوئی قیمت نہیں ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم، تو جو کیجیے گا ائمہ علیہ السلام کے الفاظ، میں اور آپ بعض جذبات میں قسمیں کھا لیتے ہیں. میں اور آپ جو ہے وہ جوش میں آ کر، جوش خطابت میں قسمیں کھا لیتے ہیں. خدا جو ائمہ علیہ السلام نے ان کی قسمیں سوچ سمجھ کے ساتھ ہوتی، ارادے کے ساتھ ہوتی، قسم کی تمام منزلوں کو جانتے ہوئے ہوتی کہ قسم کا مطلب کیا ہے. خدا کو قسم کا مطلب یعنی خدا کو اپنے ساتھ کسی بات میں شریک کرنا. قسم کا مطلب یہ ہے میں اپنی بات میں خدا کو شریک کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر سامنے والے کو میرے اوپر اعتماد نہ ہو تو کم سے کم خدا پر اعتماد رکھتا ہے. میں جب خدا کو اپنے ساتھ قسم میں شریک کر رہا ہوں، بات میں شریک کر رہا ہوں، یعنی یہ میری بات جھوٹی نہیں، اگر خدا شریک ہے اس میں. امام علی کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہوتا تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے
کہیں زیادہ کہ جوتا مجھے عزیز ہوتا ہے. محض حکومت کوئی معنی نہیں رکھتا, محض عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا, محض حکومت اور عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا قسم کھا کر کا کہ اس کا مطلب کیا ہوا, حکومت اور ولایت اور امامت اصل میں کس چیز کے لیے ہے؟ دو چیزیں بیان کی, حق کا قیام اور اس حق کے قیام میں باطل کا مٹانا. میں نے اس چیز کو ایک خاص مقصد کی خاطر رکھا کہ یہ امام نے ایک ولی کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ اگر یہ لوگ کام نہ کرے وہ ولی, پھر کوئی اہمیت نہیں حکومت, پھر یہ جوتا عزیز ہے حکومت کرنے سے. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر فقط دوستی ہے, دین کے معاملے کے اندر فقط نرمی ہے, دین کے اندر آپ نے سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے. یہ دین کی تعلیم کے مطابق صحیح بات نہیں ہے. خود امام علی کے جملے میں آپ اگر غور سے دیکھیں اس کو, حق کا قیام خالی کہنا نہیں, حق کا قیام جو ہے وہ معروف ہے. حق کا قیام کرنا یعنی معاشرے کے اندر اچھائی کا رواج ہے. ٹھیک, مثال کے طور پر لوگوں کو, خواتین کو, بچوں کو پردے کی تاکید کرنا حق کا قیام, لوگوں کو نماز کی طرف بلانا حق کا قیام, لوگوں کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھے اسکول کا قیام حق کا قیام. ٹھیک, معلوم ہے ہمیں آج کے دور میں میڈیکل کے اندر سائنس جو ہے ہسپتالوں کے اندر کیا مذاق انسان کے ساتھ ہوتا ہے, کیا لوٹ مار مچی ہوئی. اس کے مقابلے میں آ کر ایک ہسپتال اس نیت سے قائم کرنا کہ یہاں واقعی جو صحیح علاج ہوگا وہ ہوگا, اننیسیسری لیبس نہیں دی جائیں گی, اننیسیسری ٹیسٹ نہیں دیے جائیں گے, یہ چیز قائم کرنا ہے حق کا قیام. لیکن مسئلہ صرف اس سے حل نہیں ہوتا. انہوں نے بیان کیا حق کا قیام ایک شرط کے ساتھ, وہ کیا ہے, جب آپ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے باطل کا بھی سامنا. اگر باطل سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو مطمئن ہو کہ ہم کبھی قائم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ باطل سامنے ہے, وہ ہم کو قائم نہیں ہونے دے گا, اس کی حکومت چلے ہی نہیں جب تک کہ ہم سامنے موجود رہے. نبی میں حق کو مٹائے گا, لہذا حق کا قیام کرنا اس کے لیے باطل کو مٹانا ضروری ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی آیت میں, قرآن میں فقط یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء کو جو مبعوث کیا ان کے دو کام ہے. ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا, کیوں کیا؟ ان اعبدوا اللہ, تاکہ اللہ کی بندگی ہو. اللہ کی بندگی یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں نماز, روزہ, فرائض دین کو نافذ کر لیں, یہ ان اعبدوا اللہ ہے. اسی کے ساتھ اگلا جملہ جوڑا ہوا ہے واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے انکار. انبیاء کی بعثت کا مقصد ان اعبدوا اللہ, خدا کی بندگی, واجتنبوا الطاغوت, اجتناب طاغوت سے, یعنی طاغوت کا انکار ہے. طاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ کی بندگی قائم نہیں ہوگی. ہمارے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا معاملہ, دین کی بات, دین کے اندر فقط یہ ہے کہ آپ سب سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں, آپ ہمیشہ سب کے ساتھ ہمبل رہیں. یہ بات صحیح ہے ایک حد تک, سیرت معصومین اور قرآن کی تعلیم کے مطابق یہ بات حقیقت میں صحیح نہیں ہے. رسول اللہ کا جو چہرہ تھا یقیناً ہنسنا مسکراتا چہرہ تھا. انک لعلی خلق عظیم, آپ خود تہذیب کے مالک ہیں, خود تہذیب پر فائز ہیں, لیکن رسول اللہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ایک خشن چہرہ بھی رکھتے ہیں. امام علی علیہ السلام جیسا کھلا ہوا چہرہ پورے مدینے میں شاید کسی کا نہ ہو. کہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا آپ یہاں پچھلے 2 ہفتے پہلے, امام علی علیہ السلام کو ظاہری طور پر خلافت کے اس منصب سے جدا کرنے کی ایک دلیل بیان کی گئی تھی کہ علی کو مثلا شوق طبع ہے, یا حکومت سنجیدگی کا کام ہے, اور علی جیسا شوق طبع انسان بلا حکومت کیسے کرے گا. ایک اعتراض یہ تھا. امام علی شوق طبع یعنی ایک ہنستا کھیلتا چہرہ تھا امام علی کا, کھلکھلاتا ہوا چہرہ تھا. لیکن میدان جنگ میں امام علی کو دیکھ کر دشمن کے اوپر کبھی بھی تاریخ ہوئی, اس لیے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام. حق کا پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا, یہ امامت کی بحث ہے. امامت کے اندر ان چیزوں کا ہونا, دونوں چیزوں کا قوامت ہونا, ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اب اگر امام کا ماننے والا کوئی ہے تو اس کے اندر بھی یہی خصوصیت پائی جانی چاہیے. فقط وہ اس بات پہ اپنی توجہ مرکوز نہ رکھے کہ لوگ مجھے ہمیشہ اچھا ہی سمجھیں, مجھے اچھا سمجھے برا سمجھے. میں نے حق کا قیام اور باطل کو مٹانا ہے. باطل اپنی ذات سے شروع ہوگا, اپنے گھر سے شروع ہوگا, اپنے خاندان سے شروع ہوگا, اپنے محلے سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جب آپ
किसी चीज़ को रोकने की बात करते हैं तो मुखालिफतें पढ़ते हैं, खानदान में मुखालिफतें पढ़ते हैं, महल्ले में मुखालिफतें पढ़ते हैं। अगर खानदान के अंदर हिजाब की दुरुस्त जो है वो नहीं की जा रही है, पाबंदी नहीं की जा रही, और कोई खड़ा होकर कहता है कि भाई ये सही नहीं हो रहा, तो उसके बाद लोग थोड़ा सा बुरा मानना शुरू करते हैं। माने बुरा इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो हमारा ज़ियारत नामा पढ़ते हैं, ज़ियारत पर जाते हैं, इंशाअल्लाह खुदा आपको दोबारा नसीब फरमाए। उस ज़ियारत के जुमलों में जुमला यही है, वलम तअख़ुज़ बिल्लाहि लौमतल लाइम, मलामत करने वाले की मलामत से आप कभी थके नहीं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी ये सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे, मैं अगर अच्छा मुस्कुराता चेहरा रखूंगा तो ठीक है, मेरी शोहरत रहेगी, ज़रा सा मैंने नहीं अनिल मुनकर किया तो लोग हट जाएंगे। इमाम ने इसकी परवाह कभी नहीं, और इमाम का मानने वाला भी चीज़ों की परवाह नहीं करता। हाँ, तरीक़ा जो है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा इमामत और विलायत हुकूमत इस वजह से कि इस हुकूमत के ज़रिए से हक़ का क़याम करना है और बातिल को मिटाना है। अगर हक़ का क़याम और बातिल का मिटाना शामिल नहीं है तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर ये जूता जो मेरे हाथ में फटा हुआ है, घिसा हुआ है, इसकी अहमियत तुम्हारे को हुकूमत से कहीं ज़्यादा है, ये मुझे ज़्यादा अजीज़ है। इसी तरह हम और आप भी, अब मैं आ जाऊँ थोड़ा सा, अगर हम किसी जगह पर एक्टिव हैं, किसी सोसाइटी के अंदर हमारी कोई जिम्मेदारी है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा सोसाइटी से, अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमने किसी सोसाइटी को बिल्ड किया है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा काम क्या काम है, एक लीडर का काम है। एक कल ही हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब साहब का एक सेशन था, कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि लीडर का मतलब फ़कत ये नहीं होता कि स्टेज पर आकर बात करे। लीडर का मतलब ये होता है कि जो किसी भी छोटे से छोटे काम में आगे बढ़ने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। उन्होंने मिसाल दी, मुझे अच्छी लगी, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट ये रोड पर 4 दोस्त चलते हुए जा रहे हैं, सामने केले का छिलका पड़ा हुआ नजर आता है, समझ में आता है कि इस पर किसी का पाँव या बाइक का टायर पड़ेगा तो फिसलने का सबब बन सकता है, एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। 4 में से कोई एक आगे बढ़ता है, और एक आगे बढ़ने के बाद उस केले के छिलके को पाँव से या हाथ से उठाकर अलग कर देता है, साइड में कर देता है। वो ये कहते हैं कि लीडर की तारीफ में ये शख्स आता है, ये शख्स लीडर है, यानी इसके अंदर एक अच्छे काम को लीड करने की सलाहियत मौजूद है, इसने इस काम को लीड किया। इसका मतलब है कि फिर निस्बत यानी निस्बी तौर पर हर इंसान के अंदर लीडिंग की सलाहियत है, उस सलाहियत को उजागर करना है। लिहाजा अगर एक सोसाइटी को आपने बनाया और इस सोसाइटी के अंदर आपने अपने आप को वॉलंटियर किया, अब इसके अंदर भी जो मेयार है इमाम अली के मुताबिक वो क्या है, हक़ का क़याम, बातिल का इख्तिताम। अगर ये नहीं तो फिर होगा कुछ भी हो, मराती कुछ भी उनका कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। उसके बाद इमाम ने बयान किया, मैं अगले खुतबे की तरफ आ गया, खुतबा नंबर 34 है, 34। इसमें इमाम बयान कर रहे हैं कि हक़ होता है एक इमाम का अपनी उम्मत के ऊपर और उम्मत का इमाम के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि विलायत के बाब में, इमामत के बाब में फ़कत एक साइड का हक़ हो, यानी हमारे ऊपर हमारे इमाम का हक़ नहीं, हमारे ऊपर हमारे इमाम का हक़ है, इसी तरह हमारा एक हक़ हमारे इमाम के ऊपर। दोनों ने एक दूसरे का हक़ अदा करना है, दोनों एक दूसरे के हक़ के जिम्मेदार हैं। खुदा क़यामत वाले दिन जो औलिया हैं उनसे उम्मत के हक़ का सवाल करेगा और उम्मतों से औलिया के हक़ का सवाल करेगा। कुरान की आयत भी है कि खुदा अपने अंबिया से पूछेगा, तुम्हारा अपनी उम्मत पर हक़ ये था कि इन्हें हक़ की दावत देते, इन्हें तौहीद की पहचान करवाते, इन्हें आखिरत माद क़यामत की नसीहत करते, तुमने ये काम किया? अंबिया कहेंगे परवरदिगार हमने ये काम अंजाम दिया और तू शाहिद है कि हमने ये काम अंजाम दिया, तू ही गवाह है, तेरे सामने काम अंजाम दिया। ये हुज्जत तमाम होगी, फिर खुदा कौमों की तरफ रुख करेगा कि जो अंबिया कह रहे हैं, गवाही देते हो कि इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया, जो तुम्हारा हक़ था, तुम्हारा हक़ था रहनुमाई होना, इनका हक़ जिम्मे था रहनुमाई करना, इन्होंने तुम्हें रहनुमाई के लिए पैगाम दिया। अंबिया कहेंगे हाँ परवरदिगार दिया, लोग कहेंगे हाँ दिया, फिर खुदा उनसे पूछेगा ठीक है शहादत कंप्लीट हो गई, अंबिया ने गवाही दी, मैं शाहिद था, तुमने गवाही दे दी, अब तुम बताओ आया तुमने अपना वो हक़ जो इन अंबिया की निस्बत, इन औलिया की निस्बत, खुदा के वलियों की निस्बत तुम्हारी करना चाहता, तुमने वो अदा किया है नहीं किया? यहाँ पर उम्मतें फंसी हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनसे सवाल किया जाएगा कि हक़ अदा किया था रसूल ने अपना, जाने से पहले रास्ता दिखा कर गए थे या ऐसे ही छोड़ गए थे? तो उम्मतें कहेंगी यार
پہلے رسول اللہ سے پوچھے گا. جو سب سے زیادہ شدید لہر کی آیت ہے رسول اللہ کے بارے میں اسی وقت کی جب امام علی علیہ السلام کی معرفی ہونا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا رسول اللہ کے بعد لوگوں سے پوچھا جائے گا. لوگ کہیں ہاں ہم ادا کیا تھا انہوں نے بیان کیا تھا. پھر خدا پوچھے گا تم نے وہ ادا کیا. یہاں سے پھنسنے کی باری شروع ہو گئی. ہمارے لیے بھی ایسے ہمیں وہ پیغام آیا نہیں آیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ اس کا کیسا ہم ادا کیا. میں اس کر رہا ہوں اپنی اوپر بھی. یہ خطبہ 34 اس کے اندر اس خطبے کا دوسرا ٹکڑا ہے. امام علی نے بیان کیا اے لوگوں ایک تو میرا تم پر اور ایک تمہارا مجھ پر. جو میں نے کہا نا دو دفعہ تفصیل سے نہیں کہا. امام علی اس کو بیان کر رہے ہیں ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. ایک حق ہے ایک میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر. تمہارا حق کیا ہے پہلے وہ سنیں. یعنی ایک مومن کا ایک جو ہے چلنے والے کا حق اپنے امام کو کرتے. تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں. میں تمہارا خیر خواہ رہا ہوں. میں تمہارے لیے بھلائی طلب کرتا ہوں. میں تمہارے لیے بھلائی کے راستوں کو دکھاؤں. یہاں پر یقینی سی بات ہے فقط زبانی کلامی گفتگو نہیں ہے. یہ فقط زبانی نہیں ہے کہ امام علی کہے کہ میں مصلی عبادت میں بیٹھ کر فقط تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. نہیں یہ نہیں. اس سے شروع ہوگی بات عملی زندگی میں تمہاری بھلائی کروں جس میں میں محسوس کروا دوں بچوں کو. تو اس طرح سے امام علیہ السلام بھلائی ایک مثال دوں گا. بھلائی کیا ہے؟ معاشرے کے اندر فقر ایک برائی ہے اور شدید ترین برائی. امام علیہ السلام کسی نجیب العلا کے مطابق فقر کے ہوتے ہوئے دین قائم نہیں ہو سکتا. امام علیہ فقر کے ہوتے ہوئے ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. امام علیہ میں خاص مقصد کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارا کچھ شیئر ہونا چاہیے. اگر موقع مل گیا اس کے کسی میں بیان کروں. ایک معاشرے کے اندر برائی کیا ہے؟ فقر، ناداری، تنگدستی ہے. لوگوں کا اپنے اخراجات کو مکمل نہ کرنا ہے، اپنے جائز اخراجات کا. یہ برائی ہے، ایک فقر ہے، ایک ناداری ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، ایک پرابلم ہے. امام کا کام کیا ہے؟ اس بیماری کو معاشرے سے دور کرے. مخصوصاً جس کا کام ہدایت کا کام، اس کی بنیادی ذمہ داری میں سے کام ایسا آ گیا کہ وہ اس معاشرے سے فقر کو دور کرے. کیوں؟ تاکہ وہ ہم کو قائم کر سکے، تاکہ وہ دین کو قائم کر سکے، تاکہ وہ اس ایمان پر لوگوں کو چلا سکے جس پر چلانے کی ذمہ داری خدا نے اس کو دی ہے. اس کے لیے امام علیہ السلام فقط نصیحت کرتے تھے؟ نہیں، نصیحت نہیں کرتے تھے، عملی اقدام کرتے تھے. وہ عملی اقدام کیا ہے؟ محسوس مثال. وہ محسوس مثال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بازوؤں میں خداوند عالم نے طاقت دی تھی. ایسی طاقت جو دور عالم عرب میں کسی کے پاس نہیں. اسی طاقت سے امام علی علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں. جنگ خیبر کو امام علی نے کیا، تمام جنگ لڑا. وہ طاقت فقط میدان جنگ میں استعمال نہیں کی امام علی نے. وہ طاقت اپنے بازوں کی طاقت، اپنے جسم کی طاقت کو امام علی علیہ السلام نے اس معاشرے کی معیشت کو آباد کرنے کے لیے بھی استعمال کیا. پیغام ہے اپنی اس طاقت کو فقط میدان جنگ میں جوہر نہیں دکھایا. تلوار چلانا ہی نہیں تھا، فقط تلوار چلانی تھی دشمن کا سر اڑانے کے لیے. دوسری جگہ امام علی نے کدال چلایا ہے زمین سے پانی نکالنے کے لیے. اسی طاقت کو استعمال کیا، اسی طاقت کو استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ فقر ہے. فقر کے ہوتے ہوئے حق آباد نہیں ہوگا. حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا. حقدار کا حق کیا ہے؟ اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو اپنی ثروت کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکے، انجوائے کر سکے. جب فقر ہوگا تو یہ صاحب حق جو جائز طریقے سے ایک ثروت تک پہنچا یہ اپنا حق استعمال نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر وقت اندیشہ لگا رہے گا کہ اس کے گھر میں ڈکیتی نہ ہو جائے. اس کو ہر وقت اندیشہ لگا رہے گا کہ باہر معاشرے میں نکلوں گا تو کوئی آگے مجھ سے چوری نہ کر لے، کوئی مجھے مار کے نہ چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں فقر ہے. جب دوسرا آدمی دیکھے گا اس کے گھر میں بچہ بھوک سے لگ رہا ہے تو وہ اضطرابی کیفیت سے باہر آئے گا، اضطراری کیفیت سے باہر آئے گا. جب وہ اضطراری کیفیت میں باہر آئے گا تو اضطرار میں آپ کو معلوم ہے شریعت کا قانون ہے، مردار جو حرام ہے وہ مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے. میں جواز فراہم نہیں کر رہا ڈکیتی یا چوری کی، میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ اضطراری کیفیت ہے. جب ایک شخص کے سامنے اس کا بچہ بھوک سے لگ کے مرنے کے نزدیک پہنچ جائے اس کے پاس واحد راستہ کیا ملا؟ جاب بھی نہیں مل رہی، کام بھی نہیں مل رہا. اب وہ جب کسی کو دیکھے گا باہر کہ وہ مہنگے پھلوں کے تھیل اٹھا کے جا رہا ہے اس کے دل میں بہرحال کثرت کی آگ بڑھتی ہے. یہ فطری ہے، طبیعی ہے. اسی لیے
اسلامی حاکم کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس معاشرے کو نظم کے ساتھ چلا سکے. اسی لیے اس نظام کے اندر ٹیکسز ہیں جو زکوٰۃ کی ضرورت ہے, ہومس کی ضرورت ہے, اسی لیے تاکہ اس نظام اس کے تحت کسی کو پھر اب فقر کی اس حالت میں نہ جانے دیا جائے کہ وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچے. جیسا امام علی کا کام کیا تھا, امام علی دیکھیں معاشرے کے دفاع پر ہے اور فقر دین کا سب سے زیادہ تباہی کرنے والا سبب ہے. لہذا امام علیہ السلام اپنی قوت بازو کو استعمال کر رہے ہیں, کنویں کھود رہے ہیں. متعدد کنویں امام علی نے کھودے ہیں, متعدد کنویں. ایک روایت میں نے پڑھا, امام اس کو میں مجالس میں پڑھ چکا ہوں, دوسروں سے ان سے تکرار کی حضرت کے ساتھ, امام علیہ السلام کے پاس کھجور کی 1,00,000 گھٹلیاں تھیں. 1,00,000 گھٹلیاں, یعنی میں اگر آج جمع کرنا شروع کروں تو شاید میں جمع نہ کر سکوں. سوچئے گا, یہ 1,00,000 گھٹلیاں امام علی نے خود کھائی تھی کیا؟ ایک کھجور 1,00,000 ساری کی ساری خود کھائی تھی؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں کھائی ساری خود. معلوم ہے یہ بات. امام علی نے گھٹلیاں جمع کرنے پر اپنا وقت لگایا ہوگا, جو بھی راستہ اختیار کیا ہوگا, مجھے ابھی اس کی تفصیل میں جانا ہے نہ مجھے معلوم ہے. جو بھی راستہ اختیار کیا, افراد کے ذریعے سے جمع کی, باہر پڑھی گئی, وہاں سے اٹھایا, جو بھی طریقہ تھا, 1,00,000 گھٹلیاں. کیا کیا امام علی نے گھٹلیوں کا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیں اور سوچیں کہ 1,00,000 گھٹلیاں جمع کریں, کیوں کریں گے؟ آپ کو خود اپنے اندر سے محسوس ہوگا بھی عجیب سی بات ہے. اس زمانے میں عجیب بات نہیں تھی. اس زمانے میں ایک گھٹلی سبب بنتی تھی کسی انسان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کیسے؟ گھٹلی کو زمین میں بو کر, اس کو پانی دے کر, سینچ کر, اس میں سے پودا نکلتا تھا کھجور کا, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ درخت میں تبدیل ہوتا تھا, پھر اس کے اندر کھجور لگتی تھی, جو اس زمانے میں تجارت کا اہم ذریعہ تھا. 1,00,000 گھٹلیاں معاملے نے رکھی, وہ اس لیے رکھی کہ کنویں کھودتے تھے اور اس کے بعد ہر کنویں کے پاس چند گھٹلیوں کو بو دیا کرتے تھے. جب اس میں سے پودے نکلتے تھے تو جو فقیر مستضعف لوگ ہوتے تھے ان میں سے کسی کو لا کر کہتے تھے یہ کھیت تمہارا ہے, آج کے بعد تم اپنے پاؤں پہ کھڑے. یہ امام کا, یہ تمہارا حق تھا. امام علی کیوں کر رہے ہیں؟ حق ہے, تمہارا حق ہے کہ تمہیں فقر سے میں نکالنے کے لیے زبانی کلام نہیں, عملی اقدام کرو. عملی اقدام پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس ایک قوت بازو ہے, اس کو تمہارے ساتھ شیئر کرو. میرے پاس ایک تدبیر ہے, اس کو تمہارے کام دے کر آؤں. تم نہیں نکال سکتے ہو زمین کے اندر زبانی, میں نکال سکتا ہوں, میں کام کر لوں گا اور اس کے بعد تم پاؤں پہ کھڑا کر دوں. یہ پیغام ہم سب کے لیے, میں آپ تھوڑا سا بات کو روک دوں, یہ ہم سب کے لیے پیغام. آج میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, اور یقیناً آپ سب آگاہ لوگ ہیں. ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدد فراہم کریں. مدد فراہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی فقیر ہے تو اس کے گھر پہ راشن اور راشن پہنچاتے رہیں. اس کے پیچھے ایک برائی یعنی اچھائی ہے یہ, لیکن اس میں ایک ڈارک ممکن ہے, ہر اچھائی کے ڈارک پہلو بھی. مجھے وہ ڈارک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر کسی کو راشن پہنچا کر فقر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں سے شاید دیکھنا جائز ہو, یعنی ہم فقط راشن کی پوری پہنچا رہے ہیں تو ہم حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ مدد تو کر رہے ہیں اس کی, لیکن ساتھ ساتھ فقر کو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں 5,000 کا, 8,000 کا, 6,000 کا راشن ہم مہینے دیں گے. نتیجے میں ہم اس شخص کو محنت کی نسبت سست بھی بنا رہے ہیں. ہم معاشرے کے اندر ایک سست انسان کو پروان چڑھا رہے ہیں اپنی اچھی نیت کے ذریعے سے. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ہر کسی کو جو ہماری نگاہ میں آئے, فقیر ہے, ضرورت مند ہے, اسے ہمیشہ راشن کی پوری پہنچائیں. ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے وہ خود راشن خریدنے کے قابل بن سکے. کوئی چھوٹا سا ایونٹ, کوئی چھوٹی سی چیز, کوئی چھوٹا سا کام. اور آج کے دور میں کام بہت آسان ہو گئے. اس طرح سے بھی سوچا جا سکتا ہے اور آپ مومنین کو سوچنا چاہیے. بہت وضاحت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں بات چیزوں کو کہ میں چونکہ معاشرے میں آپ سبھی ایکٹیو ہیں, میں تھوڑا سا وابستگی میری اس طرح سے اجتماعی کاموں کے ساتھ ہے. ایک اسکول سے وابستگی ہے جہاں پر اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوں. وہاں پر لوگ جب ہم 500 روپے کی فیس پڑھاتے ہیں تو آپ یقین کریں اچھے لوگ اکیلے میں بیٹھ کے جو میٹنگ کرتے ہیں اس میں آنسو سے رو پڑتے ہیں. اب آپ کہیں گے آپ نہیں پڑھائیں گے 500 روپے, بھائی نہیں پڑھائیں گے تو چلائیں گے کیسے؟ کرایہ دینا ہے, ٹیچر کی سیلریز ہے, ٹیچرس کا انکریمنٹ ہے, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, آنسوؤں سے روتے ہیں. حالات اتنے شدید حالات, کتنی
एप्लीकेशन हमें रिसीव होती है कि हम अपने बच्चे को विड्रॉ करना चाहते हैं, निकाल रहे हैं स्कूल से। हमारा तरीका ये है कि हम ऐसे ही नहीं विड्रॉ करते, किसी को बुला लेते हैं पेरेंट्स को, रीज़न पूछते हैं क्या रीज़न है। अक्सरियत की रीज़न ये होती है कि मेंटेन नहीं हुआ हमसे, मैनेज नहीं हुआ हमसे, फीस ही देता है। हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे का हक पढ़ना, आप आज जॉब जैसे कोशिश करें किसी तरह जॉब पर आए, जब आए तो अपने वापस रिटे कीजिएगा। हमने पैसों की वजह कभी नहीं करते, लोग यानी पूरी तरह से रोते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वजह क्या है, इज्जत नफ्स है इंसान। सिर्फ इस बात को कहने का मकसद है इस वक्त मुआशरे के अंदर फक़्र इंतहा से ज़्यादा फैला हो जाए। जिम्मेदारी उन लोगों की कि जिनको खुदा ने वसाइल दिए, जिनको वसाइल नहीं। आप अपनी इसी दौलत को जो बैंक में पड़ी है और इसी दौलत को इमाम अली की तरह लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये दौलत कब्र का नूर भी है और आखिरत की खुशबू भी है। तो इमाम अली ने बयान किया कि तुम्हारा हक ये था कि तुम्हारी खैरख्वाही को पेश नज़र रखो, ज़बानी नहीं अमली तौर पर, और तुम्हें तुम्हारा बैतुल माल से तुम्हारा पूरा हिस्सा दूँ, तुम्हें तालीम दूँ ताकि तुम जाहिल ना रहो। इमामत का एक काम, इमामत का काम ये कि इंसान को तारीकी से निकाल सके। अल्लाह वलील्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली मुमिनीन का युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, तारीकी से निकालते हैं नूर की तरफ। जो उसकी जानिब से वली है ज़मीन के ऊपर, उसका भी काम ये ताकि तारीकी से निकाले नूर की तरफ। जहल तारीकी है, इल्म नूर है। इमाम का काम तारीकी से निकालना है और तुम्हें इस तरह तहजीब सिखाऊं जिस पर तुम अमल करो। यहाँ तक इमाम अली ने बयान किए लोगों के हुकूक, तुम्हारे हुकूक मेरी गर्दन पर। अब आगे इमाम बयान करें मेरा तुम पर हक क्या है, इसको समझिएगा। यानी अब अपने आप को रखें इमाम ज़माना के सामने। पहले इन तमाम चीज़ों को इमाम के हवाले से देख लीजिए। तुम्हारी खैरख्वाही करो, इमाम ज़माना की हदीस मेरे सामने आती है, इन्ना गैर मुहमिलीना लिमुराअतिकुम, ऐशियों हम तुम्हारी देखभाल में कोताही नहीं करते। ये बात इमाम ज़माना यानी फ़कत इमाम अली से मखसूस नहीं है, हर इमाम पे दीजिए फ़राइज़ पर अमल करता है। इमाम ज़माना आज पर्दा गैबत में बैठ कर ही काम कर रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं। हम तुम्हारी देखभाल से खैरख्वाही में कोताही नहीं करते। उसकी दलील इमाम खुद दे रहे हैं इस उर्दू में। अगर ऐसा करते यानी हम तुम्हारी निस्बत जो है कोताही के मुर्तकिब हो जाते तो दुश्मन तुम पर गलबा करके तुम्हें खत्म कर चुका। तुम अगर आज तक जिंदा हो, इज्जत के साथ हो, तुम्हारी जिंदगियां चल रही हैं, तो ये हमारी देखभाल है। अब कैसे करती पता जानते, कैसे दुश्मन को दूर करते हैं। वरना आप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में सोचिए कौन सी दुश्मनी है तुम्हारे साथ नहीं की, और हमारा दुश्मन पाकिस्तान में कितना घात लगा के बैठा हुआ है हमारे ऊपर या भाई हमारे आपके खिलाफ इदारों के अंदर बाकायदा काम हो, हत्ता तालीमी इदारों में। मैं शाहिद हूँ, गवाह हूँ। हमारे पास बाज़ स्कूलों की टीचर्स आती हैं जॉब के लिए, 15-15 साल से पढ़ाते हुए, पूछते हैं इंटरव्यू में कि क्यों आप आना चाह रहे हैं वहाँ से, पैकेज भी वहाँ अच्छा था लेकिन अब वापस यहाँ इधर आना चाहते हैं। अक्सरियत ने कहा कि अब वहाँ का माहौल ऐसा हो गया है कि हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं रहा? इसलिए इंतहा से ज़्यादा माहौल खराब है। ठीक, दुश्मन पर बैठा हुआ है, उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमाम खैरख्वाही कर रहे हैं। इमाम अली ने बयान किया हर इमाम का फ़र्ज़ है अपनी उम्मत में खैरख्वाही करना। इमाम ज़माना का कोई फ़र्ज़ है। ये गैबत मेरे और आपके लिए ना, यानी मेरी निगाहों से इमाम गायब है, मैं तो इमाम की निगाहों से गायब नहीं हूँ। मेरी आमाल की वजह से मेरे इमाम ओझल है, मैं तो ओझल नहीं हूँ। तो वो अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद तालीम जहालत से निकालने वाला काम इमाम ने बयान किया मेरा तुम पर हक ये है कि बैअत की जिम्मेदारियों को पूरा करो। अब इमाम बयान कर रहे मेरा भी हक है भाई, मैंने अपना हक पूरा किया, अब मेरा हक है वो तुम पूरा करो। वो क्या है? बैअत की जिम्मेदारियों को पूरा करो, सामने और पसे पुश्त खैरख्वाही करो। जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, जब भी मेरा हक अदा करो, और जब मैं तुम्हारे सामने ना हूँ, मैं यहाँ से इस्तेफादा करूँगा गैबत में। यानी इमाम ज़माना में लेके जाऊँगा कि इमाम का वक़्त उस वक्त नहीं जब इमाम सामने हो, मसनद पर, कुर्सी पर, मिंबर पर बैठा हो। नहीं, इमाम का हक उस वक्त भी है कि जब इमाम बज़ाहिर निगाहों से नजर नहीं आता। यानी ये आज मेरे और आपके ऊपर इसको अप्लाई करना चाहिए। इमाम नजर नहीं आ रहा लेकिन इमाम है, इमाम मौजूद है। अगर हमारा इमाम का नजरिया ना हो कि इमाम है या इमाम देख रहा है, जिंदगी में शामिल है, तो हम और अहले सुन्नत में भूल पड़ते हैं। इमाम है भी, मौजूद भी है, उनको अपने हक को फ़राइज़ को अदा कर रहे हैं, हमारी निस्बत हमें अपने फ़र्ज़ को अदा करना है। हमने कहा मेरा हक ये कि तुम अपनी बैअत की जिम्मेदारी, ये बैअत का
جو ہے وہ تکرار آپ مومنین روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعائیں کس صورت میں کرتے ہیں؟ اللہم انی اجدد لہ فی سبیلۃ یوم آج کی اس صبح میں عہد کر رہا ہوں. وہی عہد آپ مومنین اس کام کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں بیعت کہاں ہے؟ میری بیعت ہے تمہاری گردن پر. آپ اس کو دوہراتے ہیں. اور دوسری چیز چاہے موجود ہوں سامنے چاہے موجود نہ ہوں کیا کرو؟ میرے ساتھ خیر خواہی کرو. خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ میرے راستے پر چلو. جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو. یہ 4 فرائض امام نے امت کی نسبت بیان کیے. تمہارا یہ فرض ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. بیعت کی ذمہ داری چاہے حاضر ہوں چاہے غائب ہوں, خیر خواہی یعنی میرے راستے پر چلنا. بلاؤں تو صدا پر لبیک, فقط لبیک نہیں. یہ ظریف نقطہ میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ جب بلاؤں تو آ جاؤ. آ تو گئے, جیسے بہت سے لوگ آتے تھے امام علی کے دن, اگلا مرحلہ طے نہیں ہوتا تھا. اسی لیے شاید امام علی نے اس کو الگ سے بھی بیان کیا کہ جب بلاؤں تو لبیک کہو, آؤ سامنے جمع ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیا ہو؟ اگلا مرحلہ طے ہوگا. میں تمہیں اطاعت, میں حکم دوں گا. جب حکم دوں گا تو پھر کیا کرنا؟ اطاعت. پہلا والا مرحلہ تو طے ہوتا تھا, لوگ آتے تھے. جنگ صفین میں امام نے بلایا, لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. جمل میں بلایا, لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. نہروا میں بلایا, آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. لیکن انہی جنگوں کے حوالے سے امام نے خود بھی میں نے پچھلے ہفتوں میں آپ کو پیش کی کہ میں بلا رہا ہوں, میں تمہیں آواز دے رہا ہوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں نکلو, اب تم اطاعت نہیں کرو. اس اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے امام کا دل کیا تھا, وہ جملہ تکرار کرنا ہوا درد پڑا جملہ امام کا کہ تمہاری وجہ سے میرا دل پیپ سے بھر گیا ہے. امام کا جملہ یعنی عجیب زخم آ گیا دل کے اندر. پیپ سے بھرنے کا مراد کیا ہے؟ جہاں زخم لگتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اس کو پیپ بھرنا ہے. تو ہم نے یہ حال کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ دوسرا مرحلہ طے نہیں ہوا. جب بلاؤں تو آواز پر آؤ, آنے کے بعد اگلا مرحلہ طے کرو. فقط آؤ نہیں, کھڑے نہیں تو سامنے. سیاہی لشکر نہ بنو, سپاہی لشکر بنو, تو حکم تو اس پر عمل نہیں کرو. یہ وہ فرائض ہیں جس کے امام علی نے امت کی نسبت بیان کیا کہ امام اور مامون کے آپس میں کیا فرائض ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے خطبے کی جانب, اور اس میں امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ امامت کا ساتھ دینا جو ہے وہ کیوں دشوار ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا سنیے گا. امامت کا ساتھ دینا کیوں دشوار ہوتا ہے. خطبہ نمبر 4. اچھا, میں نے آپ شروع میں آپ کو بیان کیا تھا کہ ہم چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو اپنے انداز میں بھی بیان کر رہے ہوں گے. ایسے جملے نہیں ہوں گے, اس کی تھوڑی سی تشریح وضاحت جس میں ہم سمجھ رہے ہیں, جس میں اختلاف تمام سامعین کا موجود ہے. آپ کو لگے کہ میں نے یہ بات غلط بیان کی ہے, لیکچر ختم ہونے کے بعد یا اسی کے دوران سوال جواب کیے جا سکتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے, اس کا اختیار آپ کے پاس. اور امام علی خطبہ نمبر 4 کس چیز سے متعلق ہے؟ امام علی نے طلحہ و زبیر کے قتل کے بعد یہ خطبہ ارشاد کرتا ہے. امام نے اس میں شروع میں اپنی یعنی جو خدا کے اولیاء, خدا کے ولی یا اہل بیت علیہ السلام ہیں, ان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے. وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر امامت کے ساتھ چلنا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو آگے میں بیان کر دوں گا. امام نے بیان کیا کہ ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی. یعنی ہم سبب بنے, ہم اہل بیت علیہ السلام سبب بنے کہ تم گمراہی کی تاریکیوں سے نکل سکو. رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر تم نے ہماری وجہ سے قدم رکھا. توجہ کیجیے گا, ان جملوں کے اندر خداوند عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان کسی دوسرے کے اوپر احسان جتائے. خدا پسند نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. خدا ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو تم اپنی خیر, نیکی, بھلائی کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہو, اس کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر برباد نہ کرو. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, احسان جتانا اور اذیت دینا. لیکن احسان جتانا تو بہت واضح ہے. احسان جتانا یہ ہے کہ پھر آ گئے, پہلے بھی ہماری مدد کی تھی, پھر آ گئے, ابھی تو بچے کی فیس کے پیسے دیے تھے. مطلب یہ جملے اس طرح کے احسان جتانا ہے, یا کسی اور جگہ پہ بیان کرنا ہے کہ اس کو مطلب میں اس کے گھرانے کو چلا رہا ہوں. اذیت دینا یہ کہ میں نے کسی کی مدد کرنی ہے, وہ میرے دروازے پر آیا ہے, ہر مہینے میں نے ہی اس کو لگایا کہ ٹھیک ہے آگے مجھ سے پیسے لیتے رہو. لیکن جب مجھے گھر میں پتہ چل بھی گیا کہ وہ باہر آیا ہے, کھڑا ہوا ہے, چونکہ میرے ذہن میں یہ کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں, 5 منٹ کھڑا بھی رہے گا تو مسئلہ نہیں. یہ اذیت تم نہیں بلایا, تم نہیں کہا کہ میرے پاس آ جانا,
تو جیسے ہی تمہیں خبر ملی کہ وہ آیا فوراً پڑ جاؤ، فوراً پڑ جا کے اس کا جواب ہے تو واپس آ جاؤ۔ اس وجہ سے کہ میں دے رہا ہوں ایک احسان تو کر رہا ہوں، 5 منٹ بیٹھ جائے گا تو کھڑا ہوگا تو کیا مسئلہ ہے، تھوڑی دور برداشت کرو، ٹھیک یہاں پر۔ لیکن خدا بند عالم منع کرتا ہے کہ احسان نہ جتاؤ، اذیت نہ کرو، لیکن خدا بند عالم نے ایک جگہ پر خود احسان جتایا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، بے شک خدا نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان خدا کا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولًا، جب اس نے تمہارے درمیان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا۔ رسول کی بے عزت کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میرا احسان ہے، میرا احسان مانو۔ یہ واحد جگہ خدا اتنی نعمتیں دے رہا ہے جس کو سورہ رحمان میں بیان کیا اس نے نعمتوں کا تذکرہ پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے باوجود کسی نعمت کو بیان کر کے اس نے احسان نہیں جتایا۔ اس نے کبھی قرآن کریم میں آپ اٹھا کر دیکھیں نہیں کہا ہوگا کہ میں تمہیں روزانہ کھانا دے رہا ہوں، احسان نہیں، میں تمہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن مفت میں دے رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا۔ میں نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے پانی کو رکھا، خوشگوار پانی کو رکھا، احسان۔ کسی چیز کو اس نے احسان نہیں قرار دیا۔ وائی چیز کو جو اس نے احسان قرار دیا قرآن کریم میں وہ کیا ہے؟ رسول کی عزت۔ یہ احسان ہے میرا، احسان مانو کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا جو میرا محبوب ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت کی ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں تاریکیوں سے نکالا۔ یہ تاریکیوں سے نکالا جانا ایک احسان ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے کتنی خدمتیں انجام دی معاشرے کی، کبھی کسی چیز کی نسبت کسی پر کوئی احسان نہیں جتایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام علی کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر، ہماری وجہ سے تم ہدایت کی راستے پر آئے، ہماری وجہ سے تمہیں گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی، رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کی اندھیاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، آگے بیان کرتے ہیں میں تم سے ہمیشہ غدر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا۔ یعنی ہم نے تو ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، لیکن بدلے میں تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ میں ہمیشہ اسی بات کا انتظار کرتا رہا کہ تمہاری طرف سے بے وفائی کی، تم نے وفا نہیں کری، یعنی تمہاری سرشت کے اندر بے وفائی آ گئی، تمہاری طبیعتوں کے اندر بے وفائی کی، اور اس کے بعد اور فریب خوردہ لوگوں کے رنگ کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ بھانپ لیا۔ اس کے بعد آگے امام بیان فرماتے ہیں آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے گویا کیا ہے۔ کب کی بات ہے؟ میں نے عرض کیا طلحہ و زبیر کے قتل کے بعد، یعنی جنگیں جمل کا مارکا انجام پا چکا، اس کے بعد کی بات۔ امام علیہ السلام کا وہ 25 سالہ صبر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد امام علی کہہ رہے ہیں آج میں نے اپنی زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، یعنی اگر میں بیان کرنے پر آؤں تو مجھ سے بڑا خطیب اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ اچھا بیان کسی کا نہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کی مسئلے کی وجہ سے، لیکن آج میں نے اپنی زبان کو جو ہے وہ بولنے کی اجازت دی۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی، یعنی جو مجھ سے کنارہ کش ہو گیا اس کے لیے دوری ہے۔ کون؟ طلحہ و زبیر امام کے اچھے دوستوں میں سے تھے، امام کے اچھے ساتھیوں میں سے تھے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں سے تھے، لیکن وہی عدالت امام علی سبب بنی کہ طلحہ و زبیر امام علی سے الگ ہو گئے۔ جب سے مجھے ابھی امام علی بیان کریں جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں شک و شبہ نہیں کیا، یعنی میرا جو بھی عمل ہے تمہارے ساتھ وہ حق کی بنیاد پر ہے۔ مجھے اب میں اپنی مثال اپنی وضاحت میں بیان کروں گا کہ اگر مجھے آ کر کہنے والے نے بیان کیا کہ اے علی آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں، ایک حکومتی نظام پورا ایک نظام ہے جو 25 سالوں میں حاکم رہا ہے، آپ اس حکومتی نظام کے خلاف فوراً اقدام نہ کریں، آپ ابھی آئے ہیں، آپ کے پاؤں بھی جمے نہیں ہیں، لہٰذا کچھ جگہوں پر کچھ عرصے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، کچھ عرصے کے لیے، ہم نہیں کہہ رہے ہمیشہ کے لیے ایسا ہو، کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے کام سروکار نہ رکھیں۔ مثلا جو دمشق میں شام میں ہو رہا ہے آپ فی الحال وہاں سے کنارہ کش ہو، وہاں کی نسبت تھوڑا نا خاموشی اختیار کریں، فی الحال مدینے میں اپنی حکومت کو مضبوط کریں،
مدینے کے ساتھ ساتھ آگے نکلیں اور جب آپ کے پاؤں جم جائیں پھر آپ ادھر کی طرف جائیے. تو یہ مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا. امام علی کیا کہہ رہے ہیں, میں جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا. یعنی میں اگر پہلے ہی دن سے آگے کہہ رہا ہوں کہ جو حاکم شام ہے اس کا شام پر حکومت کا حق نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے کہ حق ہے, تو شبہ نہیں ہے مجھے اس کے اندر. تو تم اگر کہہ رہے ہو کہ نہیں تھوڑا سا ٹائم لے لیں, کیا پتہ مثلا آپ کے حالات آگے جا کے اچھے ہو جائیں اور پھر آپ یہ کام کریں, امام علی کہتے نہیں حق واضح اور پہلے دن سے واضح. لہٰذا اس کے بعد امام علی نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ پروردگار میری جگہ ہارون کو بھیج دے, اور اس کے بعد مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں چونکہ میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا تھا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, یا انہوں نے جو اپنے خوف کا اظہار کیا تو یا قرآن کی وہ آیت ہے جہاں حضرت موسیٰ نے وہ پھینکا تھا اپنا عصا اور وہ جب اجنے میں تبدیل ہوا تو قرآن کی آیت تھی کہ وہ پیچھے ہٹے اور تھوڑا سا ڈرے. ظاہر مشکل کا پیش آتا ہے کہ ڈر اپنی نسبت نہیں تھا, وہ نبی ہے, انہیں ڈر اپنی نسبت نہیں تھا, انہیں ڈر لوگوں کی نسبت. اب جب میں معجزات کے ساتھ جاؤں گا اور یہ جادوگری کا زمانہ ہے تو لوگ شاید اس چیز کو اسی سمت سے سمجھیں گے اور لوگوں کی نسبت جو ہے وہ خوف ہے, یا شاید حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنانے کی صورت میں. یہ مختلف اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں. لہذا جو حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے خوف کے لحاظ سے کبھی نہیں کیا, بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا. یہ ہم بیان کر رہے ہیں. اسی طرح بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے. یعنی میں جو 25 سال اگر صبر کیا ہے وہ صبر کے جس میں آنکھوں میں کانٹا حالت میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی, ایسا صبر تھا. وہ اپنی وجہ سے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا تھا کہ میری جان محفوظ رہے. اپنی اس میں بیان کروں میں تو وہ ہوں کہ جب میدان جنگ میں اترتا ہی اپنی جان لے کر تھا, اور جب یہ جان سالم واپس آتی تھی تو میں ہی ہوتا تھا جو رسول اللہ سے سوال کرتا تھا, یا رسول اللہ یہ جہاد ختم ہو گیا, میدان سمٹ گیا, میری جان اب تک باقی بچی تھی, شہادت تک نہیں پہنچا, تو مجھے جان کا خوف تو نہیں تھا. ان 25 سالوں میں اگر میں نے خاموشی اختیار کی تو خاموشی یہ تھی کہ میرا بولنا وہی کام نہ کرے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے خوف محسوس کیا تھا. یعنی امت گمراہی کی طرف چلی جائے گی, تعصب پلٹ کر آ جائے گا. میں اگر اس وقت تلوار اٹھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کوئی جو چیز ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بھائی کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ امام علی نے بیان کیا. میری خاموشی یہ تھی. آج ہم عورتوں حق اور باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک امام علی نے بیان کی چیز کہ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا. جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا. یعنی اسی طرح میری موجودگی میں تم لوگوں کو میری قدر نہیں. میں موجود ہوں, تمہیں میری قدر نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم سیراب ہو رہے ہو نا, تمہیں پیاس محسوس نہیں, تمہیں پانی میسر ہے, تمہاری زندگیاں چل رہی ہیں, اس لیے تمہیں میری قدر نہیں. یہی جملہ میں اپنے جیسے کے لیے آج کے زمانے میں فٹ کر سکتا ہوں. ہماری زندگی چل رہی ہے, اسی لیے ہم نے اپنی زندگی میں ہمیں امام زمانہ کی اتنی کمی محسوس نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. اسی لیے مجھے زمانے کے امام کی وہ تڑپ میری زندگی میں آج تک نہیں آئی جو ہونی چاہیے. کیوں؟ زندگی چل رہی ہے, کاروباری زندگی چل رہا ہے, زندگی کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. نتیجے میں وہ کمی کہ جو محسوس ہوتی چاہیے وہ کمی محسوس نہیں ہوتی. کیونکہ امام علی کے مطابق کس کو پیاس محسوس نہیں ہوتی؟ جس کے پاس پانی, جسے پانی میسر ہو, جسے پانی کا اطمینان ہو, وہ پیاس محسوس نہیں کرتا. امام علی مسلم ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی وہاں پر لوگوں کی چونکہ زندگی چل رہی ہے, زیادہ لوگوں کو امامت کی عادت نہیں. آپ کے خطبہ کے حمد لوگوں کا سب بچا. خطبہ نمبر 41 اس میں وہ چیز آئے گی کہ کیوں لوگ امامت کے ساتھ نہیں چل پاتے. خطبہ نمبر 41 اس میں امام علی نے بغاوت سے منع کرتے ہوئے اس کے انجام سے ڈرایا ہے. اس کو بیان کرتے ہیں لوگوں وفائے عہد اور سچائی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے. یعنی وعدہ پورا کرنا اور سچائی دونوں ساتھ ساتھ ہیں, الگ الگ نہیں دونوں چیزیں. میرے علم میں اس سے بڑھ کر کوئی اور حفاظت کی ڈھال موجود نہیں. یعنی اگر مجھ سے پوچھو گے کہ کس چیز کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو, اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں, تو وہ ڈھال جس کے ذریعے سے ایمان زندگی بچ سکتی ہے وہ سچائی اور وفا. امام علی بیان کرتے ہیں ابھی سچائی اور وفا ہر مرحلے کے اوپر, اپنی زندگیوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی,
اس کے علاوہ امامت کے بعد میں اپنے امام کے ساتھ سچائی اور وفا، یہ دونوں چیزیں کتنے حضرت کو ذہن میں آئی. ان دونوں چیزوں کو حضرت عباس اللہ کی زیارت میں شامل کیا گیا. ہم جو حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہیں اس کے جملوں میں یہی جملہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے امام وقت کے ساتھ وفا کی اور آپ ان کے ساتھ سچے ہوئے. امام علی نے کیا بیان کیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی ڈھال نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اچھائی نہیں ہے. انہی دونوں چیزوں پر حضرت عباس کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں. اشہد انک، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں، بالنصیحہ والوفا والتصدیق، میں وفا اور سچائی دونوں کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان دونوں معاملات میں پورے تھے اپنے زمانے میں امام کے ساتھ. لہذا میرے علم سے بڑھ کر کوئی ڈھال نہیں. جو شخص اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے، بازگشت کی حقیقت یعنی دنیا سے صبر ڈپارچر، ایک وقت ہے آئے گا، سب نے جانا ہے، اختیار میں کسی کے بھی نہیں ہے، نہ جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اس کی کیفیت کو انسان سمجھ لے کہ ہم سے پہلے ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ وسائل والے، ہم سے زیادہ مالی طور پر مستحکم لوگ تھے، وہ بھی گئے. اس کا مطلب ہے نہ مال جانے سے روک سکتا ہے، نہ طاقت روک سکتی ہے، نہ حکومت روک سکتی ہے. اگر طاقت کے بلبوتے پر کسی کو روکنا چاہیے تھا تو فرعون تھا، مال کے بلبوتے پہ کسی کو روکنا چاہیے تھا قارون تھا، عہدوں کے بلبوتے پہ روکنا چاہیے تو حکمران ہے. کسی کو بھی روکنے کا اختیار نہیں ہے. جو شخص اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کرتا، پھر وہ غداری نہیں کرتا. ہمارا زمانہ ایسا ہے. اب یہاں تھوڑا توجہ دیجیے گا، اپنے آج کے زمانے پر اس کو اپلائی کیجیے گا اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کیوں امامت کے ساتھ دشوار ہوتا ہے. ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں اکثر لوگوں نے غدر اور فریب کو عقل اور فراست سمجھ لیا. ہوشیاری کی دلیل دھوکہ دینا. اسمارٹنیس کی دلیل آج کے دور میں کون اسمارٹ ہے، کون اچھا کام کرتا ہے، کون عقل مند انسان ہے؟ جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لوگوں کو بہکا سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے. اور ان جاہلوں نے ان کی چالوں کو، یعنی دھوکہ دینے والی چالوں کو حسن تدبیر سے منسوب کر دیا. یعنی کہتے ہیں ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، ان کو اچھا مینیجر مانا جاتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. انہیں اچھا مانا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال لے لیتے ہیں. ڈبل شاہ والا ہوگا تو جو لوگوں کے پیسے سمیٹتا تھا، انہیں پیسوں میں سے بڑی بڑی رقمیں دیا کرتا تھا، لوگ بڑا مطمئن ہوتے تھے. وہ چال تھی، اس چال کو مینیجنگ وہ کہتے تھے بڑا اچھا مینیجر ہے، 1 لاکھ دے کر 1 لاکھ واپس بھی دے دیتا ہے، 1 لاکھ کو 2 لاکھ کرتا ہے. کچھ عرصہ کیا اور کچھ عرصے بعد اربوں روپے لے کے آئے ہو. یہ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں. اللہ انہیں غالب کرے. انہیں کیا ہو گیا؟ وہ شخص جو زمانے کی اونچ نیچ دیکھ چکا ہے. اب امام علی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی امام علی کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر؟ امام نے پہلے جملے میں بیان کیا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا اچھا، اس کے بعد اس نے تدبیر ہے، یہ اچھی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اپنے لشکر کو مینیج کر سکتا ہے. یعنی امام علی کے مقابلے میں، اب یہاں پر اس کو کھولوں گا اس طرح سے، امام علی کے مقابلے میں اگر معاویہ کے پاس زیادہ لوگ موجود ہیں اور معاویہ کی زیادہ طاقتیں ہیں اور اس کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں، تو اس کو بعض دھوکہ کھائے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی لوگوں کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. معاویہ کے پاس حسن تدبیر ہے، وہ اچھا مینیجر ہے، وہ اپنے پاس سے لوگوں کو جانے نہیں دیتا. علی کے پاس جو لوگ آتے ہیں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ علی علیہ السلام کے پاس وہ تدبیر نہیں، معاویہ کے پاس وہ تدبیر. معاویہ ذہین آدمی، وہ کیسے چلا رہے لوگوں کو؟ دھوکے دیتا، فریب دیتا. امام علی علیہ السلام کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے. میں نے جو شروع میں بیان کیا کہ جو اصل کام ہے وہ کیا؟ حق کا قیام اور باطل کا کام، امامت کا کام ہے. امام اپنے لشکر میں بھی دیکھے گا کہ یہ باطل پر عمل کر رہا ہے تو امام اسے روکے گا. جب امام اسے روکے گا تو اس کا روکنا اسے برا لگے گا. وہاں بھی اپنے لشکر میں کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھے گا، نہیں روکے گا، کیونکہ اس کو اس کے کسی کے گناہ اور نیکی سے سروکار نہیں ہے. اسے تو تابع چاہیے جو اس کے پیچھے چلنے والا کسی بھی طریقے سے چلتا ہے. امام علی کا نہیں کرتے. لہٰذا امام علی کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو زمانے کی اونچ نیچ دیکھ چکا ہے اور اس کے ہیر پھیر سے آگاہ ہے، وہ کبھی کوئی تدبیر اپنے لیے دیکھتا ہے. یعنی ٹھیک ہے، زمانہ جانتا ہوں، زمانے سے واقف ہوں، زمانے کی نبض میرے ہاتھ میں ہے،
مجھے بھی معلوم ہے کہ اس زمانے میں کس طرح چلا جا سکتا ہے، چلنا نہیں چاہیے، کس طرح چلا جا سکتا ہے، لیکن میں اس راستے پہ نہیں چل رہا، میں اس راستے پہ جو نہیں چل رہا وہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کہ اللہ کے اوامر یعنی حکم اور نواہی یعنی جو چیزوں خدا روک رہا ہے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں اگر ان راستوں پہ نہیں چل رہا تو اس لیے کہ میرے سامنے خدا کے لگائے ہوئے ڈوز اور ڈونٹس دونوں ہیں۔ خدا نے کہا یہ کرو، خدا نے کہا یہ نہیں کرو، میں اپنی مرضی پہ چلنے والا نہیں ہوں۔ آج کے دور میں ہم کچھ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ کسی میں بیان کیا جاتا ہے، کچھ ڈوز ہیں کچھ ڈونٹس ہیں، ہر جگہ کے SOPs میں ایسے ہی یہ ڈوز ہیں، آپ یہ کام کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، ہر جگہ ایسے ہی مثال طور پہ یہ ہال اپنے اگر لیا ہے ادھر بھی کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں، مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ایسا ہے نہیں لیکن شاید ایسا ہوتا ہو کہ فرض کیجیے ڈوز بھی یہ ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھیں گے، آپ یہاں پہ جو ہے وہ جو فرشی نشست ہوگی اس کو کریں گے، شاید یہاں کی اس مینجمنٹ میں ہو۔ ڈونٹس کے اندر یہ کہ آپ یہاں پر کبھی بھی جو ہے اس کی چادر ہٹا کر یا کرسیاں لگا کر کوئی پروگرام نہیں کریں گے۔ آپ ادھر اس علاقے میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ کوئی تکلم دعوت نہیں کریں گے، آپ جو بھی اس جگہ کی نسبت امام مثلا ان کے ساتھ ائمہ کے ساتھ یا عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے، یہاں پر آپ کوئی ایسا پروگرام نہیں کریں گے کہ جس میں گناہ کی علنی بو آ رہی ہے ہر جگہ۔ اسی طرح امام نے کہا کہ میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں لیکن کیوں رکا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا یہ کرو، خدا نے کہا یہ نہیں کرو۔ جب ایسا کروں گا تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ میں سامنے والے کی نگاہ میں کیا ہوں گا؟ تدبیر سے عاری نظر آؤں گا کہ بھائی مجھے اچھا جو ہے وہ طریقہ نہیں آتا چلانے کا۔ آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ عوامل اس کی راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس حیلہ و تدبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اس پر قابو پانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، یعنی نظر آ رہا ہے اس کے باوجود میں کام نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف سے لگائے گئے عوامل ہیں، حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کسی چیز سے بچنا ہے۔ آگے امام نے آخر جملہ بیان کیا، جس سے کوئی دینی احساس سد راہ نہیں ہے، یعنی جس کے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لے جاتا ہے، یعنی جس کے سامنے دین رکاوٹ نہ بنے، جس کا دین ایسا ہو کہ اس میں کسی چیز کو منع نہ کیا جاتا ہو، کوئی حد نہ ہو، تو پھر وہ ہر چیز کو اپنے فیور میں لے جاتا ہے۔ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام جیسا امام کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کا جانشین برحق ہے، رسول اللہ کے بعد علم کا دروازہ، علم کا شہر، علم کا مرکز ہے، اس امام کے ہونے کے باوجود لوگ دوسرے کو اس کی تدبیر کو پسند کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے سامنے دین رکاوٹ نہیں، اس کے سامنے دین کو رکاوٹ نہیں لگی، وہ جس دین پر چل رہا ہے وہ بغیر رکاوٹ ہے۔ امام علی کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے رکاوٹ، شریعت کی زنجیر، شریعت کا قوم، یہ چیز ہماری شیعوں کے لیے بھی امام کے ماننے والوں کی حیثیت سے کہ ہم زندگی میں ہر کام میں آزاد ہیں، اللہ کی جانب سے رکاوٹیں نہیں، اللہ کی جانب سے کچھ چیزوں پہ روکنا ہے، کچھ چیزوں کو انجام دینا ہے، اسی وجہ سے ہم جانیں زیادہ دیتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتے ہوئے بس پیسے ختم کر دو، مثال کے طور پر ہمارا قتل عام ہوا پاکستان کے اندر، ہماری مساجد پر حملے ہوئے، ہماری ماں بارگاہوں پہ حملہ ہوا، ہماری خواتین کے مجلس پر حملہ ہوا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا۔ ہمیں مارنے والے خاص گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ایک خاص تنظیم تھی جس کا نام بھی موجود ہے، جس نے آ کر باقاعدہ ہمارے کفر کو جو ہے وہ تقریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی مسجدوں میں بیان کیا۔ سامنے کی بات، ہمارے سامنے بھی ان کی مساجد، ان کی جلسہ گاہیں، ان کے مدارس موجود تھے، لیکن ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی ایسا ریئیکشن، ریٹیلیشن نہیں آیا کہ انہوں نے اگر ہماری مسجد پر حملہ کیا تو ہمارے لوگوں نے ان کی مسجد پر حملہ کیا، ان کے جلسوں پر حملہ کیا۔ وجہ وہ امام علی علیہ السلام کی وراثت ہے، کیونکہ وہ پابند نہیں، ان کی نگاہ میں ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کیا جائے، کیونکہ ہمارا بچہ ان کی نگاہ میں کافر ہے۔ ٹھیک، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امام علی کے ماننے والے، امام علیہ السلام تلوار چلاتے ہوئے بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ سن دیکھ رہے ہیں کس سے آگے جا کر کوئی مومن پیدا ہو رہا ہے۔ امام علی نے تلوار کو اس سے بچا کر لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے پیغام تھا اور ہماری حضرت شیعت نے اس پر عمل کیا۔
نتیجے میں کیا ہوا؟ ہمارے یہاں بہت غصہ آیا. نوجوان ہر قوم کے اندر غیرت مند ہوتا ہے. جنازے اٹھائے ہم نے, ہمارے بھی جوان میں غصہ تھا, غصہ تھا, لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی ریگولیشن نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ہمارے سامنے شریعت کی دیوار موجود ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی جگہ پر جا کر ایک معصوم کو مارنا ہی جائز نہیں. یہاں میدان جنگ سج جائے تو شیعہ نوجوان بتائے گا دشمن کو, اور جیسے بتایا میدان جنگ سجا داعش کی صورت میں آج 3 مقامات کے اوپر عراق میں, شام میں اور دیگر علاقوں کے اندر, وہاں ہمارے جوانوں نے بتا دیا کہ جب میدان میں اترو گے پھر ہم بتائیں گے تم کو کیا علی والے. لیکن یہ تو لوگوں کو دھوکہ دے کر, بہکا کر, نعرے بازی میں مبتلا کر کے ہمارے خلاف جو کیس کیا جاتا ہے وہ اس کا جواب اس لیے نہیں. ہمیں معلوم ہے ہمارے سامنے شریعت کی ہے, اس وجہ سے ہم نے جانب زیادہ دی, ہمارے قربانیاں زیادہ گئی ہیں. یہ وہ راستہ ہے زمین پر امام علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے رکھا. بس خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ امام نے کچھ حکم بیان کیے کہ امام کا حق لوگوں کے اوپر ہے اور ایک لوگوں کا حق امام کے اوپر. امام نے لوگوں کا حق پہلے بیان کیا کہ تمہارا حق یہ تھا کہ تمہیں نصیحت کروں, تمہاری رہنمائی کروں, تمہارے مال کا خیال کروں, تمہیں تعلیمیوں سے نکالوں, جہل سے علم کرتے کروں. اور جو میرا حق یعنی ایک امام کا ولی کا حق ہے وہ بیعت کا حق, اور اس بیعت کے بعد اس کی اطاعت کا حق ہے کہ جب تمہیں آواز دی جائے تو آواز پڑھنا بیک ہو اور ساتھ میں اطاعت پر آمادہ ہو. یہ چیزیں آپ کے نام نے بیان کی. خدا انشاءاللہ کو امامت کے ساتھ چلنے کی قابلیت عطا فرمائے. امام کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے, امامت کے ساتھ چلنا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ امام خدا کی رضا پر عمل کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی سمجھ میں نہیں آتی جو ائمہ علیہ السلام خدا کی خاطر انجام دیتے ہیں. خدا کے اولیاء کے ساتھ چلنا آسان نہیں. مثال ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا حضرت خضر کی, حضرت موسیٰ کی مثال ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت موسیٰ کے پاس علم کا وہ مرحلہ نہیں ہے جو حضرت خضر کے پاس ہے. قرآن کی آیات کے اندر حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے, بڑے انبیاء میں سے, صاحب شریعت, صاحب کتاب انبیاء میں سے, لیکن حضرت خضر کے ساتھ نہیں چل پا رہے. حضرت خضر کے پاس جب آئے بڑے پہلے کا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے, نہیں چل پاؤ. وجہ میرا مرحلہ تم سے اونچا ہے علمی اعتبار سے. ہمارا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. امام خدا کے علم کے سائے میں چلتا ہے, خدا کے علم کے مطابق اس کی حکمتوں کو لے کر چلتا ہے. لہذا ہمارا کام امام کو جب پہچان لیا اس کے بعد فقط اطاعت کرنا, امام کے سامنے سرنڈر ہونا ہمارا فریضہ. خدا ہمیں اس مقام پر پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھیں.